أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قال عباس بن علي عليه السلام: الحمد لله الذي شرف هذا بقدوم أبيه. وقال جعفر بن محمد عليه السلام: يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، جشن کے ایام چل رہے ہیں، آپ سب کو یہ جشن زہرا مبارک ہو. اور اس سلسلے میں جشن کا جو پیغام ہے اس کی طرف انسان کی اصل توجہ رہنا چاہیے، اور وہ اصل پیغام یہ ہے کہ جو ہم پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک 2 مہینے 8 دن عزاداری مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں اور مولا حسین کی عزاداری کو برپا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو برپا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے. وہ مقصد حاصل نہ ہو تو عزاداری کا ثواب تو ملے گا، عزاداری کا طور طریقہ تو جاری رہے گا، لیکن جو عزاداری کا اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان مومن میں تبدیلی واقع ہونا چاہیے. یعنی وہ پہلے والا مومن نہیں ہونا چاہیے جو پہلی محرم سے پہلے تھا. اب 2 مہینے 8 دن گزرنے کے بعد عزاداری منانے کے باوجود اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو اور وہی کا وہی مومن باقی رہے. اس کے نہ اخلاق میں جو ہے، نہ کردار میں، نہ عقائد میں، نہ معرفت میں، نہ ان کے تواضع میں، نہ احکام الہی کے عمل کرنے میں کسی چیز میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، پہلے کی طرح ہی ہو بلکہ اس سے بھی کمتر ہو جائے، تو وہ عزاداری کا ثواب اپنی جگہ پر، جوش ہونا اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود وہ اصل فائدہ یہ ہے کہ عزاداری ہم میں وہ طاقت و جوش پیدا کرے جس کے نتیجے میں ہمارے اخلاق و کردار میں تبدیلی واقع ہو جائے. اصل آج کی گفتگو اس کردار کی پاکیزگی پیدا ہونے میں ہے. تو یہ ہے اصل جشن کا پیغام کہ عزاداری کے سلسلے میں ہمیں وہ عزا منانا ہے کہ جس کے اندر ہمارے اندر روحی طور پر تبدیلی واقع ہو جائے. تو یہ عزاداری ہماری کام کی عزاداری ہے جو ہم میں اور ہماری نسلوں کے اندر تبدیلی واقع کرے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایڈورٹائزنگ کمپنیاں ہوتی ہیں جو ایک تصویر ایڈورٹائز میں دوائی استعمال کرنے سے پہلے کی تصویر ہوتی ہے، ایک تصویر دوائی کے استعمال کرنے کے بعد کی تصویر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا
کسی کے جو ہے مردوں کے بال گر رہے ہوتے، فارغ البال ہو رہا ہوتا، اس کو بڑی فارغ البال ہونے کی فکر لگی ہوتی ہے کہ ایسے بال جیسے شروع میں ہمارے بال ہیں، اب ایسی تصویر دی جاتی کہ یہ بال جو ہے دیکھیے کہ اس کے بال بالکل ہی اڑ گئے ہیں، فارغ البال ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور پھر جو ہے دوسری تصویر دی جاتی کہ دیکھو انہوں نے 15 دن یا مہینے بھر یہ دوائی استعمال کی، اس کے نتیجے میں کتنے گھنے بال جو ہے نکل آئے۔ تو دوائی استعمال کرنے سے پہلے اور دوائی استعمال کرنے کے بعد جس طرح تبدیلی واقع ہوتی ہے، عزاداری کو استعمال کرنے سے پہلے اور عزاداری کے استعمال کرنے میں فرق تو ہونا چاہیے۔ تو یہ عزاداری بھی ہمارے لیے ایک روح کی غذا ہے جو ہماری روح میں تبدیلیاں پیدا کر، اور اسی طریقے سے دوسری اور مثالیں پیش کی جاتی ہے، مثلا جو ہے گورا کرنے والی کریم، جو ہے عورتوں کو بڑی فکر ہوتی کہ جو ہے میرا رنگ کیوں گورا نہیں ہو رہا، چنانچہ جو ہے وہ ایک دفعہ پہلے کی تصویر دکھاتے ہیں کریم استعمال کرنے سے پہلے، اور ایک تصویر دکھاتے ہیں تصویر جو ہے وہ کریم استعمال کرنے کے بعد 15 دن کے بعد دیکھیے کہ کتنا اثر ہو گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر دونوں تصویر دیکھا، دیکھیے کتنی کالی تصویر ہے اور یہ دیکھیے کتنی گوری تصویر ہے، کریم استعمال کرنے کا کرشمہ ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، خیر ابھی رواج کم ہو گیا لیکن پہلے زمانے بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ شوہر نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور دیکھ کے فوراً بھاگ گیا، کہا یہ تو میری دلہن نہیں ہے۔ کہا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہاری دلہن نہیں؟ کہا اس لیے کہ مجھے جو تصویر دلہن کی دکھائی تو وہ تو بڑی کالی تھی، یہ تو بڑی گوری تصویر نظر آ رہی، یہ تو میری دلہن نہیں نظر آ رہی۔ تو درمیان میں سانس کودتی ہے، اور کودنے کے بعد کہتی ہے کہ بھائی یہ تمہاری ہی دلہن ہے، بس اس نے فلاں فلاں کریم 15 دن لگائی یا فلاں صابن استعمال کیا جس کے نتیجے کے اندر اتنی گوری ہو گئی کہ اس کا رنگ بدل گیا، اس کے نتیجے کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی۔ تو ایک تصویر ہوتی ہے جو ہے دوائی استعمال کرنے کے بعد، اور ایک تصویر ہوتی ہے دوائی استعمال کرنے سے پہلے۔ دوائی استعمال کرنے سے پہلے کالی تصویر تھی، دوائی استعمال کرنے کے بعد گورا رنگ ہو گیا ہے، بلکہ یہ تو اب کم ہو گیا اس لیے کہ دلہن کے حجلے عروسی میں جانے سے پہلے ہی پتہ نہیں کتنی ہی ملاقات ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ کیس جو ہے بہت کم پیش آتا ہے، پرانے زمانے میں تھا۔ تو آج کل کے زمانے کے اندر جو کیا پاسپورٹ آفس والے کے پاس گئے، ان کو جو ہے ایک مرتبہ پاسپورٹ دکھایا، اور جب دلہن جو ہے وہ پاسپورٹ دکھا کر کے نکلنے لگی تو ایک مرتبہ پاسپورٹ آفیسر نے جو پاسپورٹ دیکھتے ہوئے اٹھا کے پھینک دیا، کہا یہ تو جو ہے یہ پاسپورٹ کسی اور کا، یہ جو ہے دلہن کوئی اور دلہن جو ہے جا رہی ہے، یہ تو کوئی اور شخصیت جا رہی ہے، یہ تو وہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ کہا وہ کس طریقے سے؟ کہا دیکھیے اس کے اندر کتنی کالی تصویر ہے، اور وہ جو ہے دلہن تو واقعاً کتنی گوری گوری جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے مجھے کیا بیوقوف بنایا جائے، اٹھا کر کے پاسپورٹ پھینک دیتا ہے۔ تو اس سے پھر سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے کریم استعمال کی گئی ہے یا فلاں صابن استعمال کیا گیا، اس کے نتیجے میں 15 دن میں 1 مہینے کے اندر گوری ہو کر کے آ گئی، اس کی وجہ سے تصویر کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی۔ تو آپ نے جو ہے ان چیزوں کو ملاحظہ کیا کہ جو ہے تبدیلی واقع ہو جایا کرتی دوائی استعمال کرنے کے بعد۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ موٹاپے کا علاج، خاص طور پر عورتیں اپنے موٹاپے کا علاج اور موٹاپے کی بڑی فکر کیا کرتی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں یہ بڑا فکر مند ہے، اور عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ موٹاپے کا کیا علاج کیا جائے۔ چنانچہ جو ہے بڑی فکر مند ہوتی ہے کہ کوئی ایسی دوائی استعمال کی جائے کہ جس کے نتیجے کے وزن جو ہے کم سے کم ہو جائے، اور پتلا بنانے کی جتنی بھی اور سلم بنانے کی جتنی بھی ٹونکس ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا جائے تاکہ جو ہے عورت جو ہے اپنے آپ کو جو پتلا بنا سکے۔ چنانچہ جو ہے وہ ایک دفعہ دکھایا جاتا ہے، اس زمانے میں ہمارے کالم نگار ہوا کرتے تھے وہ مجید لاہوری، وہ ماشاءاللہ بڑے لحیم شہیم انسان، بہت ہی پہلوان قسم کے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ باہر نکلے
اور جو ہے باہر نکلنے کے بعد اس زمانے گھوڑا گاڑی چلا کرتی تھی. انہوں نے گھوڑا گاڑی والے سے کہا کہ بھائی مجھے کیماڑی لے جاؤ گے؟ اس نے ان مجید لاہوری کو سر سے پیر تک دیکھا، اتنے لہیم شہیم انسان تھے. کہا کہ ایک دفعہ میں تو نہیں لے جا سکتا، 2 مرتبہ میں لے جانا پڑے گا. اتنے لمبے لمبے، اتنے جو ہے موٹے تو چوڑے ہوا کرتے ہیں کہ جو ہے ایک دفعہ میں تو جا ہی نہیں سکتے. اس کی بیچاری گھوڑا گاڑی ٹوٹ جائے گی. تو یہ جو ہے یہ موٹا، اگر موٹا پنا عورت میں آ جائے تو عورت تو بڑی فکر مند ہوتی ہے کہ بھائی میری تو شادی ہی نہیں ہوگی، اتنا موٹا پن جو ہے اس میں کون شوہر قبول کرے گا. اس لیے اس کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح سلم بنایا جائے. چنانچہ سلم بنانے کی ٹونک، دوائیاں، کریم استعمال کی جاتی مثلا، تاکہ اس دوائی کو استعمال کرنے کے نتیجے میں دکھایا جاتا کہ یہ جو ہے دوائی استعمال کرنے سے پہلے دیکھیں کتنے موٹے ہیں، اور دوائی استعمال کرنے کے بعد کتنا سلم اور پتلا ہو گیا. اور یہ جو ہے دکھایا جاتا ہے. موٹاپے سے جو ہے ایک روایت بھی جو ہے ذہن میں آ گئی، اور روایت جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر جو ہے ابھی حجۃ الوداع سے ابھی فارغ ہوئے تازہ، اور فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے خانہ کعبہ کے پاس کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آخری زمانے کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ اور یہ پیغمبر سے ایک دفعہ سوال نہیں کیا گیا، 2 دفعہ سوال نہیں کیا، 5 دفعہ سوال نہیں کیا، 10 دفعہ نہیں، بلکہ 85 مرتبہ یہ سوال پیغمبر سے کیا گیا. اور پیغمبر نے موقع کی نزاکت سے اور اس جگہ کی اہمیت کے اعتبار سے اس سوال کے جوابات دیے ہیں. تو جگہ جگہ کے اعتبار سے پیغمبر مختلف جوابات دیتے رہے. یہاں پر اس وقت خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو تو اس کی مناسبت سے پیغمبر نے آخری زمانے کی نشانیاں بیان کی. پیغمبر نے کہا یہی خانہ کعبہ کو دیکھ لیجئے. چنانچہ خانہ کعبہ کے اطراف اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی کہ جس میں جو ہے فلک شگاف جو ہے بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں گی، عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی. ایسا دیکھنے والے کو محسوس ہوگا چاروں طرف کہ جیسے جو ہے یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں جو ہے آسمان کے ساتھ جا کر کے چھو رہی ہیں. اتنی لمبی لمبی بلڈنگیں خانہ کعبہ کے اطراف کھڑی ہو جائیں گی. چنانچہ کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا خانہ کعبہ سے بھی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں گی؟ اس لیے کہ پہلے قانون تھا مکے میں کہ خانہ کعبہ سے اونچی کوئی عمارت بنائی نہیں جا سکتی خانہ کعبہ کا احترام برقرار رکھنے کے لیے، اور اس احترام کو مشرکین مکہ نے بھی اپنے زمانے کے اندر برقرار رکھا ہے تاکہ خانہ کعبہ کا احترام رہے. اس سے بڑی کوئی بلڈنگ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پیغمبر نے اس زمانے میں کہا کہ اتنی بڑی بڑی فلک شگاف عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی کہ ایسا لگے گا کہ وہ عمارتیں جو ہے آسمان سے جا کے ٹکرا رہی ہیں. اتنی اونچی اونچی عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی. ابھی جو ہے فی الحال آپ نے اگر مکہ کا وہ فیوچر پلان دیکھا ہو، یا جو ہے وہاں مکہ میں عمرہ یا حج کرنے کے لیے کوئی گیا ہو، تو آپ دیکھیں کہ کتنے پلان وہاں پر چل رہے ہیں اور شروع ہو چکا ہے. ایسی ایسی بلڈنگیں، جبکہ جو ہے خانہ کعبہ کے اطراف جو ہے سارے پہاڑ کو توڑ کر کے اتنی لمبی لمبی اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں. تو پیغمبر نے پہلی علامت بتائی کہ خانہ کعبہ کے گرد اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی کہ جس عمارتوں کی وجہ سے جو ہے وہ فلک شگاف عمارتوں کی وجہ سے انسان ایسا محسوس کرے گا کہ وہ آسمان سے جا کے ٹکرا رہی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا خانہ کعبہ سے بھی اونچی عمارت ہے؟ کہا خانہ کعبہ کی بات کر دے، خانہ کعبہ تو نظر آنا بند ہو جائے گا. اتنی اونچی اونچی چاروں طرف عمارتیں بن جائیں گی. پیغمبر نے پہلا جملہ یہ استعمال کیا. پھر کہا کہ اس کے علاوہ مکے والوں کو دوسرا پرابلم یہ تھا کہ ان کو پہاڑ چڑھ چڑھ کر جو ہے خانہ کعبہ کے پاس آنا پڑتا تھا، کیونکہ چاروں طرف خانہ کعبہ کے پہاڑ ہی پہاڑ. اس لیے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا پہاڑ چڑھ کر کے جو ہے خانہ کعبہ آنا، اور یہ ان کے لیے ہمیشہ کا پرابلم تھا. تو اس وقت پیغمبر نے اس زمانے کے اعتبار سے کہا کہ دوسری بات یہ کہ خانہ کعبہ میں جو چاروں طرف پہاڑ ہیں، لوگ آخری زمانے میں سے پہاڑ کے اندر سے ہو کر کے آئیں گے.
ایسے پہاڑ کے اندر سے کیسے ہو کر کے آ سکتے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا آخری زمانے میں یہی ہوگا کہ پہاڑ کے اندر سے لوگ نکل کر کے آئے. کہا یہ کس طرح سے ہوگا؟ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر ٹنل نکالے گئے، ان کے اندر سرنگ نکالے گئے، اور اس کے نتیجے پہاڑ کے اندر سے لوگ نکل کر کے آیا کرتے ہیں. آج جو ہے یہ بھی چیز شروع ہو گئی، اتنی بڑی بڑی عمارتیں بھی تعمیر ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو پہاڑ کے اندر سرنگ نکالے گئے، چاروں طرف مکہ کے پہاڑ کے اندر سے سرنگ نکالے گئے اور وہاں سے راستے بنائے گئے، اور جو لوگ پہاڑ کے اندر سے نکل کر آیا کرتے ہیں. چاروں طرف مکہ میں یہی حالت ہے. بلکہ اب تو جو ہے چاروں طرف مکہ کے جتنے پہاڑ ہیں سب کو توڑ توڑ کے بڑی بڑی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، وہ پہاڑ بھی توڑے جا رہے ہیں. چنانچہ کسی زمانے میں ضیاء الحق کا دور تھا، تو اس زمانے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت گاہ جو حضرت خدیجہ کے مکان کے بالکل سامنے تھی، ولادت گاہ، اس کے ساتھ ہی ایک مکان ہے دار علی کر کے، یعنی علی کا گھر. ضیاء الحق کے زمانے میں ایک کتابچہ چھپا، جو لوگ حج اور عمرہ پر جاتے تھے وہ کتابچہ دیا کرتے تھے. اس کتابچہ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ علی جو ہے خانہ کعبہ میں تھوڑی پیدا ہوتے، وہ تو پیغمبر کی ولادت گاہ کے برابر میں جو دار علی ہے اس میں پیدا ہوئے تھے. یہ جو ہے ایسی جھوٹی تبلیغیں جو ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جب بھی مدینہ سے خانہ کعبہ کی طرف آیا کرتے تھے حج کے موسم میں، تو حج کے موسم میں اسی جگہ پر رکا کرتے تھے. مولا سید سجاد کا نام بھی علی ابن الحسین تھا، تو وہ مولا سید سجاد کی وجہ سے اس مکان کا نام دار علی تھا. سب انہوں نے سمجھا دار علی کا مطلب یہ ایک مولا علی یہاں پر پیدا ہوئے. یہ ایسی جو ہے ریسرچ اسکالر ایسی غلطیاں بہت کیا کرتے ہیں. تو ضیاء الحق صاحب نے ان ریسرچ اسکالر کی بات مانتے ہی اپنے ذہن سے ایک بات بناتے ہوئے کہ علی خانہ کعبہ میں تھوڑی پیدا ہوتے، وہاں تو دار علی میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے علی کی فضیلت کو گھٹانے کی خاطر جو ہے وہ کہا کہ خانہ کعبہ میں علی پیدا نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے علی دار علی میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ خامخواہ علی کو مشہور کر دیا گیا کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی چلو علی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے تھے، تو بتا دیجئے کہ پھر کہاں پیدا ہوئے تھے، ہم اسی کو خانہ کعبہ بنا دیں گے. اس لیے کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے علی کو فضیلت حاصل نہیں ہے، علی کی پیدائش کی وجہ سے خانہ کعبہ کو فضیلت حاصل ہے. علی کی وجہ سے جو ہے علی کی ولادت کی وجہ سے خانہ کعبہ کو فضیلت حاصل ہو، اور اس کو سب سے پہلے جس شخصیت نے اس فضیلت کے نقطے کو بیان کیا وہ مولا حضرت ابو الفضل عباس تھے. جب جو ہے مولا حسین کربلا سے چل رہے تھے تو چلتے چلتے وہاں پر باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری ثبوت چھوڑ کر کے مولا حسین گئے، جس کے اندر انہوں نے جو ہے محمد ابن حنفیہ کو جو ہے وہ ڈاکومنٹری ثبوت دیا. اس میں کہا کہ میں کس مقصد کے لیے کربلا جا رہا ہوں، تاکہ بعد میں تاریخ اس مقصد کو تبدیل نہ کر دے. کیونکہ انسان مشن کے لیے نکلتا، بعد میں تاریخوں میں مشن جو ہے تبدیل ہو جایا کرتا اور مقصد کو کچھ اور ہی بتا دیا جاتا. باقاعدہ ڈاکومنٹری ثبوت چھوڑ کر کے گئے تاکہ مولا حسین کا مشن ہمیشہ ڈاکومنٹری ثبوت کے ساتھ محفوظ رہے. اور ساتھ ساتھ مولا حسین راستے میں بھی جو ہے جگہ جگہ پر اپنے خطبے دیتے چلے گئے. مکہ پہنچے تو وہاں پر بھی خطبے دیے، اور پھر اس کے بعد مکہ میں جب عدول کیا اور خانہ کعبہ سے حج کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جانے لگے، تو اس وقت مولا حسین نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر کے خطبہ دو. یہ پہلی مرتبہ مولا عباس کا کوئی خطبہ آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ مولا عباس بات کرنے والے کا نام نہیں، وہ عمل کرنے والے کا نام. اور مولا حسین جو حکم دیا کرتے اس کو عمل کرنے والے کا نام. اس لیے کبھی خطبہ مولا حسین کی موجودگی میں، یہ بھی مولا حسین نے حکم دیا تھا، اس لیے جو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے جو خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں پہلا جملہ یہی کہہ رہے ہیں، الحمدللہ الذی شرف ھذا
قدوم ابی، اور دونوں انگلیوں کا اشارے سے بھی جو ہے، بات سے بھی انسان جو ہے وہ آڈیو ویڈیو دونوں طریقے سے جو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جس طریقے سے جو ہے ایک اشارے سے بھی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زبان سے بھی جو ہے بات کو سمجھا رہے ہیں، اور یہی طریقہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے غدیر خم میں بھی اختیار کیا تھا۔ ایک طرف سے پیغمبر کہتے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو دوسری طرف سے اٹھا کر کے دکھا رہے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جو ہے جو لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں سننے کی عبادت بھی انجام دے، دیکھنے کی عبادت بھی انجام دے۔ چنانچہ مولا عباس بھی خطبہ دے رہے ہیں، الحمدللہ الذی، تمام حمد اس پروردگار عالم کے لیے، الذی شرف ھذا، ھذا الٹی انگلی سے اشارہ کیا خانہ کعبہ کی طرف، شرف ھذا بقدوم ابی ہے، سیدھی انگلی سے اشارہ کیا مولا حسین کی طرف، کہ مولا حسین کے پدر بزرگوار کے اس خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی سے خانہ کعبہ کو پروردگار عالم نے شرف بخشا ہے۔ فضیلت کا نقطہ جو ہے مولا عباس نے سب سے پہلے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ جو ہے یہ جو نقطہ پیش کیا، اس کے نتیجے کے اندر مولا عباس یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے مولا حسین کے والد بزرگوار کی پیدائش کی وجہ سے خانہ کعبہ کو فضیلت ملی ہے، نہ کہ علی کو جو ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے فضیلت ملی۔ یہ جو ہے فضیلت جو ہے اس کو بیان کرنے میں مولا عباس خود اپنا نام نہیں لیتے کہ میرے والد بزرگوار کے پیدا ہونے، بلکہ حسین کے والد، اس لیے کہ مولا حسین حجت خدا ہے، اور مولا حسین کی عزت و اکرام کو برقرار رکھتے ہوئے حجت خدا کی طرف بھی نشاندہی کرنا تھی کہ دیکھو حجت خدا وہ ہے، ان کے والد بزرگوار کے پیدا ہونے کے نتیجے خانہ کعبہ کو فضیلت ملی۔ اپنا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، مولا عباس جو ہے تواضع کرنے والے کا نام، مولا عباس جو ہے عمل کرنے والے کا نام، مولا عباس اپنے اندر جو ہے اپنے آپ کو ہر طرف پیچھے چھپا کر عمل کرنے والے کا نام تھا۔ چنانچہ جو ہے اپنے آپ کو کبھی شو نہیں کیا، انہوں نے مولا حسین کو ہمیشہ آگے رکھا۔ تو یہ سب سے پہلی فضیلت جو ہے مولا حسین کی مولا عباس نے بیان کی، مولا علی کی، جس میں جو ہے خانہ کعبہ کو شرافت ملی مولا علی کی ولادت کی وجہ سے۔ تو عزیزو، بات یہ عرض کر رہے تھے کہ انسان جب کبھی کسی چیز کو ملاحظہ کرتا ہے، وہ مجید لاہوری کی بات چل رہی تھی، اس کو جو ہے بیان کیا گیا کہ وہ موٹاپے کا علاج وہ کر رہے تھے اس دوائی کے ذریعے سے، اور پیغمبر نے 6 چیزیں بیان کی کہ جس کے اندر یہ بھی بتایا کہ آخری زمانے کے اندر لوگ، آخری زمانے کی عورتیں اپنے موٹاپے کا علاج جو ہے پتلا پنا پیدا کرنے کی وجہ سے کریں، ایسی ایسی دوائیاں، ایسی ایسی چیزیں استعمال کریں گی کہ جس کے اندر جو ہے وہ موٹاپے کا علاج کیا کریں گی، جبکہ پیغمبر کے زمانے میں فیشن یہ تھی، اور خوبصورت عورت اس وقت اس عورت کو مانا جاتا تھا جو سب سے زیادہ بھاری، موٹی، تگڑی ہو، اس کو جو ہے اس زمانے میں بہترین اور خوبصورت ترین عورت مانا جاتا۔ اس لیے جو ہے لڑکے اپنی ماؤں سے کہا کرتے تھے، اماں میرے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈنا کہ جس کا وزن کم سے کم 300 پاؤنڈ تو ہو، تاکہ جو ہے وہ خوبصورت لڑکی ہو۔ اس زمانے اتنی موٹی موٹی عورتیں جو ہے اس کو پسند کیا جاتا تھا۔ آج جو ہے بالکل زمانہ بدل گیا، سلم اور جو ہے پتلی عورتوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ پیغمبر کا بیان کرنا کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا، وہ گویا کہ بالکل الٹا نقشہ بیان کر رہے تھے۔ جو آج کی فیشن ہے اس زمانے الٹی فیشن تھی، کہ خوبصورت عورت جو ہے ان کو مانا جو موٹی عورت ہوا کرتی تھی، اور آج جو ہے اس کو مانا جاتا ہے جو پتلی عورت ہوا کرتی۔ پیغمبر نے اس زمانے میں پیش کی، یہ جو پیغمبر کی پیشین گوئی وہ تھی کہ اگر کوئی آج کمپنی ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس کرے، اور پروڈکٹ انٹروڈیوس کرنے میں کہے کہ آپ اگر یہ کریم یا یہ عورتیں یہ کریم لگائیں گی تو بڑی کالی ہو جائیں گی،
تو عورتیں جو ہے وہ گورا ہونے کے لیے کریم لگایا کرتی ہے، اور کالی ہونے کے لیے کریم لگانے کی جو ہے وہ پروڈکٹ انٹروڈیوس کر دو، وہ کمپنی جو ہے وہ بالکل دیوالیہ ہو جائے گی. تو اس زمانے میں پیغمبر فرمایا کہ اس زمانے میں جو ہے ایسا سسٹم ہوگا کہ وہ جو ہے عورتیں اپنے آپ کو پتلا کرنے کے لیے ساری دوائیاں استعمال کریں گی، جبکہ اس زمانے کا فیشن یہ تھا کہ جتنی ہو سکے موٹی عورتیں ہوں. اور موٹی عورتوں کے سلسلے میں تاریخ میں کچھ لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا، اور فائدہ یہ اٹھایا گیا کہ کچھ موٹی موٹی عورتیں تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ یزید واصل جہنم ہوا تو اس کی بیوی وہ بھی بڑی موٹی لہیم شہیم تھی، اور مروان ابن حکم بلکہ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید وہ بڑا مومن تھا، اس لیے کہ اس کا اتالیق، اس کا جو استاد تھا وہ بڑا محب اہل بیت تھا، ابن سکیت. اس کو جو ہے یہ شرف حاصل تھا کہ اس نے یزید کے بیٹے کو ایسا ذہن بنایا کہ وہ محب اہل بیت ہو گیا. اور اس کے نتیجے کے اندر جب یزید کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے معاویہ باپ کا بھی نام ہے، بیٹے کا نام بھی، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ، یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ. چنانچہ یزید کا بیٹا جو معاویہ ہے اس کو خود بخود یزید کی حکومت مل گئی، بنو امیہ والوں نے اس کو حکومت دے دی. تو اس نے یہ حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میرے باپ نے غلطی کی ہے، میرے دادا نے بھی غلطی کی. جس حکومت کی بنیاد خون حسین پر رکھی جائے، جس حکومت کی بنیاد علی سے جنگ کرنے پر رکھی جائے، میں ایسی حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. اس لیے میرے باپ نے بھی غلطی کی ہے اور اس نے جو وہ اپنی قبر کے اندر سزا بھگت رہا ہوگا، میرے دادا نے بھی قصور کیا، غلطی کی ہے، وہ میرا دادا بھی جو قبر میں اپنی سزا بھگت رہا ہوگا. یہ جو ہے معاویہ نے ساری حکومت کو چھوڑ دی. اسلامی اتنی بڑی حکومت جس کو معاویہ اتنا پھیلا چکا تھا، حکومت وقت جو ہے حاکم شام اتنا پھیلا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود یزید کے بیٹے نے اس حکومت کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں خون حسین پر رکھی جانے والی حکومت کو قبول کرنے کو تیار نہیں، علی سے جنگ کرنے کے نتیجے حکومت لینے والی حکومت پر میں جو ہے قبضہ کرنے پر تیار نہیں. اور وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے جو ہے وہ ٹھہرا دیتا ہے. اور اس کے نتیجے میں بنی امیہ والوں نے دیکھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو یہ تو بنی ہاشم کو حکومت دے دے گا، ہماری اتنی سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی. چنانچہ اس کو زہر دے کے مار دیا. معاویہ کو، جو معاویہ ثانی ہے یزید کا بیٹا ہے، اس کو جو ہے زہر دے کے مار دیا تاکہ یہ رہے گا تو خطرہ رہے گا کہ بنی ہاشم کو حکومت پلٹ کر کے چلی جائے. لیکن جب جو ہے حکومت ہی نے جب جو اس کو مار ہی دیا تو اس کے بعد جو ہے یہ اس کا خطرہ ہی ٹل جائے گا. چنانچہ یزید کے بیٹے کی شہادت واقع ہو گئی. یہ واقعی شہید ہے، اہل بیت کی محبت میں مارا گیا بیچارہ. اہل بیت کی حکومت جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے زور دے رہا تھا کہ اہل بیت کا حق بنتا ہے، میرا تو حق بنتا ہی نہیں ہے، میں کیوں جو ہے اس کو حکومت کو قبول کروں جو خون حسین پر رکھی گئی ہے. چنانچہ جو ہے معاویہ نے حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے جو ہے اس کو جو ہے شہید کر دیا گیا. اب باری آئی کہ مروان ابن حکم، اس کو جو ہے یہ حکومت مل گئی. اس کو جو ہے یہ حکومت اس لیے مل گئی کہ اس نے یزید کی بیوی سے شادی کر لی اور شادی میں جہیز کے طور پر یہ حکومت مل گئی. اب حکومت تو مل گئی، لیکن یزید کی بیوی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو تمہارے مرنے کے بعد میرا بیٹا خالد وہ جو ہے حکومت وقت پر آئے گا اور تمہیں جو ہے کوئی حق نہیں کہ تم اپنے بیٹے کو میرے بیٹے پر فضیلت دو. چنانچہ یزید کی بیوی نے شرط لگائی تھی اور اس کی بنیاد پر حکومت جو ہے وہ مروان ابن حکم کے ہاتھ میں دی، لیکن مروان نے خیانت کی اور اس کے اندر جو اپنی شرط پر عمل نہیں کیا تو اس پر میاں بیوی میں کھٹپٹ ہوا کرتی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا. اس کے نتیجے میں ایک دن جو ہے یہ بڑے میاں صاحب سو رہے تھے، مروان ابن حکم بڑے میاں صاحب سو رہے تھے. یزید کی بیوی تو بڑی لہیم شہیم پہلوان عورت تھی. ایک مرتبہ جب سو رہے تھے تکیہ لایا اور تکیہ لا کر کے اس کے منہ پر رکھا اور وہاں پر جا کے بیٹھ گئی. تو آپ سوچیں کہ کیا ہوا ہوگا. اچھا وہ تو اتنا بوڑھا سوکھا ہوا انسان تھا، وہ تو وہیں ٹائم ہو گیا، وہیں بیچارے کے دم نکل گیا.
اور جو ہے وہ تاریخ میں آ گیا کہ خلیفۃ المسلمین ایک عورت کے تکیہ رکھ کر بیٹھ جانے کے نتیجے میں وہاں سے لے جانا ہو گیا. تو مروان کا تو یہی اشر ہو گیا نا، وہ جو ہے وہاں پر جو ہے انتقال کر گیا نا. تو اس زمانے پیغمبر جب کہہ رہے تھے کہ پیغمبر جو ہے بتا رہے تھے اس زمانے میں کہ موٹا ہونا بہت خوبصورت سمجھا جاتا تھا، لیکن پیغمبر نے کہا آخری زمانے میں موٹا ہونے کو اچھا نہیں سمجھے گا، عورتیں اپنی فکر میں ہوں گے کہ کسی طریقے سے جو پتلا کر دیا جائے. اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں بوڑھوں کی بڑی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو جوان بنا کے رکھیں. سارے بوڑھے کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو جوان بنائیں. آخری زمانے کی نشانیوں کو بتا رہے ہیں، ہر بوڑھے ناراض نہ ہو جائے، لیکن جو ہے آخری زمانے کی نشانی ہے کہ جو ہے وہ کوشش کریں گے اپنے آپ کو جوان بنانے کی کوشش کریں، چاہے وہ میک اپ کے ذریعے سے داڑھی بنا کے مختلف چیزیں بنا کر کے جو ہے اپنے رنگ ونگ کر کے بہترین کر کے اپنے آپ کو جو ہے جوان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور آخری زمانے کی نشانی کہ جو نوجوان ہوں گے وہ اتنا میک اپ کریں گے، اتنا میک اپ کریں گے، اتنا میک اپ کریں گے کہ عورتیں کیا میک اپ کر دی عورتوں کو بھی ریکارڈ توڑ دیں گے. ایسے جو ہے میک اپ کرنے لگ جائیں گے. آخری زمانے کی جو ہے نوجوان نسل ایسی ہو جائے گی. اور آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک یہ یصعدون الجہال علی المنبر علی المنابر، کہ آخری زمانہ وہ آئے گا کہ وہاں پر لوگ جاہلوں کو ممبر پر بٹھایا کریں اور اس کے نتیجے جو بدعتیں پھیلیں گی. ظاہر ممبر پر بٹھائیں گے تو اس کے نتیجے کیا بدعتیں جو ہے معاشرے میں جو ہے ایجاد ہو جائیں. آج ہم اپنا دیکھ رہے ہیں حال کیسی حالت ہو رہی کہ نان ایشوز پر کتنے اختلافات جو ہے پیدا کیے جائیں. کوئی ایسا علاقہ نہیں کہ جہاں پر اختلافات پیدا نہ کیے جائے اور خواہ کے اختلافات پیدا کیے. اختلافات جو ہے بتا رہے ہیں کہ جو ہے کتنا جو ہے اس زمانے جو پیغمبر نے پیشین گوئی کی تھی کہ جاہلوں کو ممبر پر بٹھایا جائے گا، اس کے نتیجے کے اندر کیا کیا خرابی جو ہے ہمارے سامنے آج آ رہی. تو بات اصل یہ ہے، یہ ساری باتیں جو ہے جتنی بھی دوائیوں کی باتیں وہ سب نان سینس ہے، اس لیے کہ جو ہے عام طور پر جو ہے لوگوں کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا مقصود ہوا کرتا ہے، عام طور پر علاج ہوا نہیں کرتا، وہ جو ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے. لیکن وہ تو چاہے وہ جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، لیکن عزاداری حسین اور ماتمداری حسین اور عزاداری حسین اور امام حسین پر جو گریہ کرنا، عزاداری منانا ہے، وہ ایک ایسی دوا ہے کہ ہر مومن کے دل کو، روح کو تبدیل کر کے انسان کے اندر انتہائی پاکیزگی پیدا کرے گا، ایک ایسی طاقت پیدا کرے گا کہ انسان اپنے آپ کو حسینی محسوس کرنے لگے. یہ جو ہے ایسی دوا ہے جس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے انسان میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا واقع ہوا. چنانچہ ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد جب کربلا کا واقعہ پیش ہوا اور جب قافلہ مدینہ پہنچا تو پہلی دن جو ہے بی بی زینب نے مدینہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. پھر جو ہے ام البنین آ کر کے ان کو لے کر گئیں. اس کے بعد جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر پر جو ہے لے جا کر فاتحہ پڑھا گیا، ان کے جو ہے وہاں پر مصائب پڑھے گئے. پھر پیغمبر اور نانا رسول اللہ کے روضے پر جو ہے مصائب پڑھے گا. اس کے بعد جو ہے گھر میں آ کر جب بیٹھی تو عبداللہ نے خود نے، شوہر نے جو ہے بی بی زینب کو پہچاننے سے انکار کر دیا. اتنے مصائب پڑھتے کہ جس کی وجہ سے بی بی زینب کی ساری شکل تبدیل ہو گئی تھی. یہ سارے واقعات جو ہے 8 ربیع الاول کو پیش آئے جس میں جو ہے قافلہ پلٹ کر کے آیا. لیکن 9 ربیع الاول کو جب سارا مدینہ پرسہ دینے کے لیے ہے تو پرسہ دینے میں جب عورتیں آئیں تو عورتوں پر پرسہ قبول کرنے والے مختلف عورتیں تھیں. کہیں بی بی زینب بیٹھی ہے تو کہیں ام کلثوم بیٹھی ہے تو کہیں رباب بیٹھی ہے تو کہیں ام لیلا بیٹھی ہے. تو مختلف عورتیں تھیں، ان کے درمیان عورتیں تقسیم ہو گئی. لیکن مردوں میں تو مولا سید سجاد کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے سارا کا سارا مدینہ پرسہ دینے کے لیے مولا سید سجاد کے پاس جمع ہوا. سب کا سب جو ہے مولا سید سجاد کے پاس. اور مولا سید سجاد کو پرسہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ ایک آدمی یا تو اس کی معرفت کی کمی تھی یا گستاخی کر رہا تھا یا اپنی معرفت کو بڑھانا چاہتا تھا. خلاصہ اس نے آ کے جو ایک عجیب سوال کر دیا. کہا مولا یہ آپ جب جو ہے قافلہ مدینہ سے چلا ہے
تو اس وقت بھی میں مدینہ میں موجود تھا، میں نے دیکھا کس شان و شوقت سے قافلے کو لے جایا گیا۔ اس وقت مولا حسین بھی تھے، مولا عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھی اور محمد بھی تھے، یہ سارے کے سارے نوجوانان بنی ہاشم موجود تھے، اور کس شان و شوقت کے ساتھ جو ہے اس قافلے کو لے جائے گا۔ اس وقت رنگ جو ہے وہ سبز رنگ کے ساتھ، سارے پردے تھے، سارے جو ہے علم لگے ہوئے تھے، سارے لباس پہنے ہوئے تھے، سبز رنگ کا قافلہ جا رہا تھا، اور جب جو ہے پلٹ کر کے آ رہا تو اس وقت جو ہے کوئی مرد باقی نہیں رہے، آپ باقی رہے، اور جو ہے کوئی بچے جو ہے 110 بچوں میں سے 10 بچے بھی باقی نہیں رہے، اور جو ہے عورتوں کی بھی کیسی حالت ہو گئی ہے۔ تو آپ مولا سید سجاد سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بابا نے کربلا میں جہاد کر کے کامیابی حاصل کی یا جو ہے وہ ناکامی حاصل کی؟ یہ چاہے معرفت کی کمی ہو تو کبھی کبھی ایسا سوالات کر لیا کرے۔ ایک مرتبہ جو ہے مولا سید سجاد نے کہا جاؤ سامنے مسجد النبوی ہے، مسجد النبوی 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ۔ وہ جاتا اور جانے کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر آیا، اس کے بعد کہا مولا اب میرے سوال کا جواب دیے۔ کہا تمہارے سوال کا جواب تو مل گیا۔ کہا کون سا جواب ملے گا، آپ نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کہا تمہاری نماز ہی تمہارے سوال کا جواب ہے، اس لیے کہ یہی مولا حسین کی قربانی تھی کہ جس کے نتیجے میں ساری نمازیں بچی، عبادتیں بچی، سب کی چیزیں شریعت بچی۔ اور مولا جو ہے جب بھی امام وقت کوئی جہاد کرتا ہے تو چاہے وہ جیت جائے، وہ چاہے اس مولا کی شہادت واقع ہو، چاہے جنگ خیبر کے اندر مولا امیر المومنین نے مرہب کا سر اتار دیا، اس وقت بھی امام کی کامیابی تھی، اور کربلا میں مولا حسین کی شہادت ہو گئی، اس نو کے نیزہ پر چڑھنے کے باوجود بھی امام کامیاب ہوتا، امام کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا، امام کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ امامت جو ہے کامیاب ہوا کرتی۔ چنانچہ جو ہے یہی نماز، یہی شریعت، یہی عبادتیں جو باقی ہے مولا حسین کا صدقہ ہے کہ آج ہم حقیقی دین پر باقی ہے، ورنہ تو یزید نے تو جو ہے دین کی مخالفت میں اپنے اشعار جو ملاحظہ فرمایا کہ اس نے تو کفر کا اعلان کر دیا تھا، شریعتوں کو بدلنا شروع کر دیا تھا، برائیاں تو برائیاں تھی ہی، وہ اخلاقی برائیوں کے ساتھ ساتھ اس نے دین کو بھی بدل دیا، اس نے شریعت کو بھی بدل دیا تھا۔ اس کی بڑی خرابی یہی تھی کہ وہ دین کی مخالفت کر رہا تھا۔ اس کا جملہ سنیں، لعبت بنو ہاشم بالملک ما جاء وحی ولا نزل۔ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا حکومت کو قائم کرنے کے لیے۔ دیکھیں کتنی بڑا الزام لگا رہا ہے یزید، مولا یعنی پیغمبر اسلام پر الزام لگا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک ڈھونگ رچایا تھا کہ حکومت قائم کرنے کے لیے۔ ما جاء وحی ولا نزل، نہ کوئی وحی الہی سے فرشتہ آیا تھا، نہ جو ہے کوئی قرآن نازل ہوا تھا، کوئی چیز نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب جو ڈھونگ رچایا گیا، بنو ہاشم کا ڈھونگ رچایا تاکہ حکومت پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہ جو ہے خود بتا رہا ہے کہ یزید کیسا کفر جو ہے آمیز جملہ بول رہا، اور ساتھ ساتھ شریعتوں کو بدلتا جا رہا، شریعت کی خلاف مخالفت تو کر ہی رہا تھا، ساتھ ساتھ شریعت کو بھی بدلتا جا رہا تھا۔ تو یہ یزید کے زمانے میں یہ جو ہے سلسلہ چل گیا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر کہا کہ جو ہے یہ مولا حسین کی قربانی تھی جس نے اس ساری شریعت کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا تھا، شریعت کو بدلا جا رہا تھا، مولا حسین کے صدقے میں ساری شریعت کی بھی بچ گئے، نماز روزے بھی بچ گئے، عبادتیں بھی بچ گئے، اور سارے عقائد ہمارے صحیح معنوں میں بچ گئے۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، یہ ماہ محرم کی عزاداری ہمیں وہ قوت و طاقت عطا کرتی، وہ ہمیں جوش عطا کرتی کہ جس کے ذریعے سے ہم سید سجاد ان کے سامنے جو ہے وہ ایک نوجوان اور آیا اور کہا کہ جو ہے وہ زیارت وارثہ پڑھ رہا تھا، اور زیارت وارثہ جو ہے اس کے آخری جملے پر پہنچا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عظیم کامیابی ہم بھی حاصل کر لیتے۔ جب ایک مومن دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ رہا ہے تو موقع ہاتھ سے گیا نہیں ہے، اب بھی مہلت باقی ہے۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیے کہاں پر یزیدیت قائم ہے،
کہاں پر ظلم ہو رہا، کہاں پر برائی ہو رہی، کہاں پر گناہ ہو رہا ہے، یہ موقع اب بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہی تو حسین کا مشن تھا کہ ان برائیوں کو ختم کیا جائے، گناہوں کو ختم کیا جائے، ظلم کو دور کیا جائے، یہی تو مولا حسین۔ اس لیے مہلت ابھی ختم نہیں، مہلت اب بھی باقی ہے۔ آپ جتنا ہو سکے اپنی کوشش کیجئے، جس کے نتیجے کے اندر یہ جو ہے دنیا سے برائیوں کو مٹانا جو ہے حسینی کا کام ہوا کرتا ہے۔ ایک درود بھیج دے محمد صلی علی محمد۔ اب مولانا سید سجاد صبح صبح جب مکہ آتے تھے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، تو اپنے گھر میں جو پیغمبر کے ولادت گاہ سے بالکل برابر میں ان کا گھر تھا، وہاں پر ہر صبح صبح سب کو ناشتہ کروایا کرتے، اور ناشتے میں خاص ڈش ہوا کرتی تھی، ایک بہت سویٹ ڈش، میٹھی ڈش، جو بہت ہی لذیذ اور بہت ہی عمدہ ہوا کرتی، اور پورے مکہ مدینہ میں مشہور تھی وہ کہ مولا سید سجاد ایسی بہترین ڈش کھلایا کرتا، صبح صبح یہ سب کو ناشتہ کرایا کرتا۔ اس میں مولا سید سجاد کا طریقہ یہ تھا کہ ہر سال مکہ میں حج کے لیے آتے تھے، اور آنے کے بعد حج کے بعد پھر جو مدینہ چلے جایا کرتے، لیکن جو 66 ہجری کا جو حج تھا اس کے بعد 3 مہینے تک مولا سید سجاد مکہ ہی میں رک گئے، اور اس کے مناسبت سے اس گھر کا نام دار علی بھی کہلانے لگا، تو یہ ڈش کھلایا کرتے۔ اب جو مولانا سید سجاد رکے 66 ہجری میں، یعنی 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ اور 66 ہجری کا واقعہ 5 سال کے بعد کا واقعہ، وہاں پر جو ہے رک کر کے جو ہے مولانا سید سجاد ہر ایک کو جو ہے وہ دعوت دیا کرتے، جس میں جو ہے شیعہ غیر شیعہ سب جو ہے لوگ اس میں شرکت کیا کرتا، غیر مسلم بھی شرکت کیا کرتے، اور جو ہے ناشتے پر خاص طور وہ سویٹ ڈش اور میٹھی ڈش جو ہے وہ اتنی لذیذ اور اتنی ٹیسٹی ہوا کرتی کہ دور دور سے لوگ کھانے کے لیے آیا کرتے، خاص طور پر آخر میں جو پیش کی جاتی تو بہت زیادہ لذیذ۔ چنانچہ جب لوگ آیا کرتے تھے تو آخری میں ان کو ڈش کھلائی جاتی تھی، وہ بہترین ڈش تھی۔ آج جو ہے مولا سید سجاد سپرے میں بیٹھے، ایک مرتبہ ایک قاصد آیا مہمانوں کے درمیان، اور آنے کے بعد مولانا سید سجاد سے کہا کہ میں یہ ایک خط مختار کی جانب سے لایا ہوں، اور اس بوری میں آپ کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ چنانچہ کھولا گیا تو اس بوری کے اندر 5 سر تھے۔ ایک سر ابن زیاد کا سر تھا، دوسرا سر عمر سعد کا سر تھا، تیسرا سر شمر کا سر تھا، چوتھا سر ابن نمیر کا سر تھا جس نے حضرت علی اکبر کو نیزہ مارا تھا، اور 5واں سر اس میں اختلاف ہے کہ حرملہ کا سر تھا یا خولی کا سر تھا۔ بہرحال 5 سر بھیجے گئے، یہ 5 سر جو بھیجے گئے، اور مولا سید سجاد نے وہ خط پڑھا جس میں مختار نے مولا سید سجاد سے کہا تھا کہ مولا میں نے اپنی پوری توانائیاں اور کوششیں استعمال کی، جس کے نتیجے میں جتنا ہو سکے دشمنان اہل بیت سے انتقام لے سکوں، میں نے ساری کوشش کی، جتنا میری طاقت میں تھا میں نے سارا کچھ کیا، اور اس کے نتیجے میں 5 سر آپ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر بھجوا رہا۔ اس وقت مولا سید سجاد سجدے میں گر جاتے ہیں اور سجدے میں پروردگار تیرا شکر کہ تو نے میری دعا کو اتنی جلدی قبول کر دیا۔ اب مولا سید سجاد سجدے سے اٹھے تو لوگوں نے کہا مولا آپ نے جس دعا کی طرف اشارہ کیا وہ دعا کا مقصد کیا، کون سی دعا تھی وہ جو اللہ نے آپ کی اتنی جلدی دعا قبول کی؟ کہا کہ جس وقت ہم ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے تھے، قیدی بنا کر ہمیں لایا گیا، تو اس وقت جو ابن زیاد ناشتے پر بیٹھا ہوا تھا، اس وقت وہ سرہائے شہداء کو جو ہے ایک مرتبہ جو ہے کنارے پر رکھتا، احانت کرتے ہوئے کنارے پر رکھتا اور کہتا میں سارے سرہائے شہداء کو ایک سائڈ پر رکھو، اور جو ہے میں بعد میں ناشتے کے بعد دیکھوں گا کہ ان کے سر آئے، اور بڑی توہین آمیز طریقے سے اس سروں کو بھی رکھا اور ہم قیدیوں کو جو ہے ایک سائڈ پر لگا دی۔ ابن زیاد جب یہ کام کر رہا تھا تو مجھے بہت گراں گزرا، اور میں نے پروردگار عالم سے اسی وقت دل میں تمنا کی کہ پروردگارا کاش تو اس ملعون کا سر میری خدمت میں اس وقت پہنچانا کہ میں جب جس طرح یہ ناشتے پر بیٹھا میں بھی اسی طرح ناشتے پر بیٹھا ہوں، اس کا سر میرے سامنے آئے۔ چنانچہ جو ہے مولا سید سجاد کی دعا قبول ہوئی، اور مولا سید سجاد ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے،
اور یہ سرہائے ملعونین جو ہے وہاں پر موجود ہوئے۔ ایک مرتبہ آج مولا سید سجاد چونکہ ان سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، تو ہوا یہ کہ وہ سویٹ ڈش جو تھی، جو بڑی مشہور تھی، اگر کوئی آج کل کے ٹیلی ویژن کے اعتبار سے ہوتا تو پوچھ لیتے کہ بھائی وہ ریسیپی کیا تھی اس کی، وہ بتا دیتے کہ بھائی کس کی کیا کیا چیز اس کے اندر ملائی گئی ہے۔ وہ پوچھ لیا کرنا کہ زبیدہ خانم سے پوچھ لیتے بھائی آپ بتائیے کہ اس میں کیا کون کون سی ریسیپی ملائی ہے، ہمیں تو نہیں پتا زبیدہ خانم، لیکن سنتے ہیں بہرحال کون کون سی جو ریسیپی ملائی ہے اس کے اندر، کیا کیا چیزیں اس کے اندر ملائی ہے۔ لیکن جو ہے وہ بڑی خوبصورت جو ہے بہترین ڈش ہوا کرے، بہت ہی لذیذ، انتہائی لذیذ جو آپ سوچ سکتے ہیں۔ چنانچہ سروں کو دیکھنے میں جب مولا سید سجاد مشغول ہو گئے تو ایک مرتبہ جو ہے وہ ڈش آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ کہا مولا آج جو ہے وہ ڈش اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئی۔ تو مولا سید سجاد کا جملہ سنیے گا۔ مولا سید سجاد نے کہا کہ ان ملعونوں کے سر کو دیکھنے سے جو مزہ اور لذت آ رہی ہے، اس کے بعد بھی کیا اور کسی چیز کی لذت کی ضرورت محسوس ہے؟ اس کی لذت کتنی عظیم لذت ہے کہ مومن کے دل کو کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ جب منافقین کے سر جو ہے سامنے آ جائے، جب دشمنوں کے سر جو ہے سامنے آ جائے، اس کے نتیجے کتنی زیادہ لذت محسوس۔ اور آپ اس سے مولا سید سجاد کی خوشی کا اندازہ کیجیے، مولا سید سجاد کو مختار کے اس فعل سے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ اور پھر فوراً مولا سید سجاد اندرون خانہ میں جاتے ہیں اور اندرون خانہ میں جا کر خواتین سے کہتے ہیں کہ آج جو سوگ اتارو اور نئے نئے کپڑے پہنو اور چولہا جلاؤ، بالوں میں تیل ڈالو، بالوں میں کنگھی کرو اور جو ہے خوشی بناؤ، جتنا ہو سکے آج اچھے اچھے کھانے پکا کر کے جو ہے بہترین خوشی مناؤ۔ اور جب جو ہے مولا سید سجاد و اہل بیت نے آج جو ہے سوگ اتار کر کے اتنی بڑی خوشی منائی، تو جو اہل بیت کی خوشی ہے وہ ہماری بھی خوشی ہوا کرتی۔ یہی تو ہماری خوشی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو یہ ایسی خوشیاں نصیب فرمائیں جو اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں ہم شریک و شامل ہو سکیں۔ جس طرح ہم اہل بیت کے غم میں شامل ہیں، پروردگار عالم ہمیں جو ہے غم کے ساتھ ساتھ خوشی میں بھی اہل بیت کے شامل و حاضر فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔ پروردگار حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔